ہم اپنا آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ چل رہا ہے کہ وہ اپنی قوم سے فرمانے لگے کہ میں اللہ کی طرف سے رسول بن کر تمہاری طرف آیا ہوں، اور اللہ تعالیٰ نے یہ معجزات مجھے عطا کیے ہیں۔ وہ معجزات کا تذکرہ پچھلی آیت میں ہوا ہے۔ اب عیسیٰ علیہ السلام ہی کی گفتگو ابھی چل رہی ہے۔ یہ جو آج کی آیت ہے یہ بھی عیسیٰ علیہ السلام کی اسی گفتگو کا حصہ ہے۔ وَمُصَدِّقًا، اور فرمانے لگے کہ میں تصدیق کرنے والا ہوں۔ وَمُصَدِّقًا، اور میں تصدیق کرنے والا ہوں، لما، لی کے لیے، ما جو، مصدقاً تصدیق کرنے والا ہوں، لما اس کی جو، بین یدیا پہلے سے موجود ہے، من التوراۃ تورات، اور جو تورات پہلے سے موجود ہے میں اس کی تصدیق کرنے والا بن کر آیا ہوں۔ اور لی کے لیے، احلا میں حلال کروں، لکم تمہارے لیے، ولی احل لکم اور تاکہ میں حلال کروں تمہارے لیے، بعض الذی جو، حرما حرام کی گئی، علیکم تم پر، ولی احل لکم اور تاکہ میں حلال کروں، بعض الذی کچھ وہ چیزیں، حرم علیکم جو تم پر حرام کی گئی، تاکہ کچھ وہ چیزیں جو تم پر حرام کی گئی وہ میں تم پر حلال کروں۔ وجئت اور میں لایا ہوں، کم تمہارے پاس، بآیت نشانیاں، من ربکم تمہارے پروردگار کی طرف سے، وجئتکم بآیت من ربکم اور میں تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے نشانیاں لے کے آیا ہوں۔ فاتقوا اللہ، بس تم اللہ سے ڈرو، فاتقوا اللہ بس تم اللہ سے ڈرو، وَأَطِيعُونْ اور میرا کہا مانو، میری اطاعت کرو۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اسی گفتگو کا حصہ ہے یہ آیت بھی۔ وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ اور میں تصدیق کرنے والا بن کے آیا ہوں اس تورات کی جو پہلے سے موجود ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو بھی وحی اور جو بھی کتاب نازل فرماتے ہیں یہ تسلسل ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ہر وحی اسی تسلسل کا حصہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ہر کتاب اسی تسلسل کا حصہ ہے۔ وہ ہدایت جو حضرت آدم علیہ السلام سے اتری ہے، شروع ہوئی ہے، حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوئی۔ دیکھیں ہم نے پہلے پارے میں پڑھا تھا، حضرت آدم علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا نا کہ آپ زمین کی طرف اتر جائیے، تو وہاں تھا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، میری طرف سے ہدایت تم تک پہنچتی رہے گی۔ اب وہ ہدایت شروع ہوئی آدم علیہ السلام سے، اب وہ مسلسل پہنچ رہی ہے۔ حضرت شیس علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام کے بعد حضرت ہود علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام۔ یہ حصہ ہے، تسلسل ہے، چلتے 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 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس تک یہ سلسلہ پہنچا۔ اس لیے جو بھی نبی آتا ہے وہ کہتا ہے میں اسی سلسلے کی کڑی ہوں، اور میں اس سلسلے کو بالکل برحق و سچا مان رہا ہوں، میں اس میں سے کسی کو بھی جھٹلا نہیں رہا۔ ہم بار بار پڑھ رہے ہیں، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے، ہم نے چند دن پہلے پڑھا، ان الدین عند اللہ الاسلام، آدم علیہ السلام سے جو دین شروع ہوا ہے نا وہ اسلام ہے۔
حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنا دین چلا ہے نا، اس کا اصل نام اللہ کی طرف سے اسلام ہے۔ یہ دراصل ایک ہی سلسلہ ہے انسانی ہدایت کی کڑی کا، ایک ہی سلسلہ ہے۔ ٹھیک ہے، وقت کے ساتھ ساتھ صرف اتنا فرق پڑا اس کے اندر کہ زمانے کے اعتبار سے یا لوگوں کے اعتبار سے جزوی حکم بدلتے رہے، بس باقی وہی سلسلہ ہے۔ وہ مصدقاً، تو اسی لیے ہر نبی کہتا ہے کہ جو ہدایت اللہ کی طرف سے موجود ہے میں اسی کا حصہ ہوں، میں اس کو مانتا ہوں، میں اس کی پوری تصدیق کرتا ہوں۔ وَلِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ، اور میں اس لیے بھی آیا ہوں کہ میں تم پر حلال کروں کچھ وہ چیزیں جو تم پر حرام کی گئی تھیں۔ یہ جملہ تھوڑا سا سمجھنے والا ہے، ہم پڑھیں گے آگے چل کر۔ بنی اسرائیل پر ان کے ظلم اور ان کی سرکشی اور ان کی بغاوت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے کچھ حلال چیزیں حرام کی تھی حلال، لیکن ان کی سرکشی کی وجہ سے، ان کی بد دماغی کی وجہ سے بطور سزا کہہ لیں آپ، کچھ چیزیں ان کے اوپر حرام کی گئی تھیں۔ وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا 8ویں پارے میں ہم پڑھیں گے۔ كُلَّ ذِي ظُفُرٍ، یہود پر ہم نے ہر پنجے والا جانور حرام کیا۔ وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ، اور گائے اور بکریاں، حرمت علیہم شحومہما، تو ان کی جو وہ ہے چربی وہ ان پر حرام کی گئی۔ الا ما حملت ظہورہما او الحوایا او مختلط بعظم، آگے آتا ہے ذالک جزیناہم ببغیہم، یہ ہم نے ان کی سرکشی کی وجہ سے ان کو سزا دی تھی۔ تو جب عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے تو فرمانے لگے کہ اللہ رب العزت نے وہ چیزیں جو پچھلے دور کے اندر کچھ لوگوں کی سرکشی کی وجہ سے حرام کی گئی تھی، تو وہ اللہ کے حکم سے میں ان کو حلال کر رہا ہوں، اور اللہ کے حکم سے۔ اچھا، اگلا جو جملہ ہے نا، وَجِئْتُكُمْ بِآیَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، میں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نشانی لے کے آیا ہوں۔ مطلب کیا ہے؟ نشانی کس چیز کو ظاہر کر رہی ہے؟ کہ میں اللہ کا نبی ہوں۔ میرے دلائل سے، میرے معجزات سے یہ ثابت ہو گیا کہ میں اللہ کا نبی ہوں۔ جب میں نبی ہوں تو اللہ نبی کو یہ حکم دیتے ہیں کہ وہ اللہ کی نمائندگی کرتے ہوئے یہ احکام لوگوں کو پہنچائے، لہٰذا یہ حکم میں اللہ کی نمائندگی کے طور پر تم تک پہنچا رہا ہوں۔ اب یہی بات حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں ہم پڑھیں گے، یہ 9ویں پارے میں، وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، کہ جب حضور تشریف لائے تو وہ کچھ بوجھ جو انسانوں نے اپنے اوپر بلا وجہ لاد لیے تھے، اور وہ کچھ مشقتیں جو اپنے اوپر لاد لی تھیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان بوجھ اور ان مشقتوں سے لوگوں کو چھٹکارا دلانے آئے۔ جیسے آج ہم نے بہت کچھ اپنے اوپر لاد لیا ہے، ہم نے آج اپنے اوپر بہت کچھ لاد لیا ہے، مجبور ہیں، بس یہ کرنا پڑ رہا ہے ہمیں۔ تو اللہ رب العزت نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجا کہ یہ جو بوجھ لوگوں کے اوپر ہے اس کو لوگوں سے ہٹائیں، لوگوں کی زندگی کو آسان فرمائیں۔ فاتقوا اللہ، سو اس سب کا خلاصہ یہ ہوا کہ تم اللہ سے ڈرو، اس کی نافرمانی سے بچو، وَأَطِيعُونَ، اور میرا کہا مانو، میری اطاعت کرو۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، ربی، میرے بھی رب ہیں، وربکم، اور تمہارے بھی رب ہیں، فاعبدوہ، بس تم اللہ تعالی ہی کی عبادت کرو۔ ان اللہ ربی وربکم، اللہ تعالیٰ میرے بھی رب ہیں، اللہ تعالیٰ تمہارے بھی رب ہیں، فاعبدوہ، بس تم اللہ تعالیٰ کی بندگی کرو، اس کی عبادت کرو۔ ھذا، یہی ہے، صراط، راستہ، مستقیم، سیدھا، ھذا صراط مستقیم، یہی سیدھا راستہ ہے۔ ان فلما، پس جب احسا، محسوس کیا، عیسیٰ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے، منہم، ان سے، الکفر، کفر، فلما احس عیسیٰ منہم الکفر، پس جب عیسیٰ علیہ السلام نے ان سے کفر محسوس کیا، قال، تو فرمانے لگے، من، کون، انصاری، میرا مددگار بنے گا، اللہ، اللہ کی راہ میں،
من انصاری الی اللہ، اللہ کی راہ میں کون میرا مددگار بنے گا؟ قال، کہنے لگے، الحواریون، حواریین کہنے لگے، حواریین کہنے لگے، نحن، ہم، انصار، مددگار ہیں، اللہ کے، ہم اللہ کے یعنی اللہ کے دین کے مددگار یا اللہ کے نبی کے مددگار۔ آمنا، ہم ایمان لائے، باللہ، اللہ پر، آمنا باللہ، ہم اللہ پر ایمان لائے، واشہد، اور آپ گواہ رہیے، بِأَنَّا، کہ بے شک ہم، مسلمون، فرما بردار ہیں، وہی لفظ ہے مسلم، اسلام سے، اور آپ گواہ رہیے کہ بے شک ہم فرما بردار ہیں۔ فلما احس عیسیٰ منہم الکفر، جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان سے کفر محسوس کیا، کن سے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے تھے بنی اسرائیل کی طرف، اور بنی اسرائیل کی جو شکل بن چکی تھی اس وقت وہ بن چکی تھی یہود کی۔ بنی اسرائیل اس وقت یہود کی شکل میں دنیا میں موجود تھے اور واضح تھے، اور یہ بگڑ چکے تھے، حد سے زیادہ بگڑ چکے تھے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ جو نبیوں کی موجودگی میں بگڑے ہوئے تھے تو وہ انبیاء کے بعد کتنے بگڑ چکے ہوں گے۔ چھٹے پارے کا دوسرا رکوع ہے، وہ ہم تفصیلاً پڑھیں گے، بڑی لمبی اللہ نے فرد جرم ان پر عائد فرمائی ہے۔ چارج شیٹ جو ہے نا اللہ پاک نے ان کی بڑی تفصیلی بیان فرمائی، ایک ہی جگہ پر یہ جرم، 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 ابھی ہم پڑھ بھی آئے ہیں۔ تو انبیاء علیہ السلام کے زمانے میں یہ تھا تو انبیاء علیہ السلام کے بعد ان کا کیا عالم ہوا ہوگا؟ تو بگڑ چکے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب ان کو نصیحت کی اور سمجھایا اور ایمان لانے کی ان کو دعوت دی تو وہ سوچنے لگے کہ ابھی تک ہمارا جو ایک دنیا میں تشخص بنا ہوا ہے کہ ہم صاحب علم ہیں، صاحب کتاب ہیں، ہم پر نبوت اتری تھی، ہم پر انبیاء آتے رہے، ٹھیک ہے، اور یہ شخص ہمیں برا کہہ رہا ہے، ہمیں غلط کہہ رہا ہے۔ نہیں بھائی، اگر یہ شخص اس طرح چلتا رہا اور اس کی باتیں لوگوں کے کانوں میں پڑتی رہیں تو پھر ہمارا تو خاتمہ ہے، ہماری تو دکانداری ٹھپ۔ پھر چنانچہ ان لوگوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے کے بجائے عیسیٰ علیہ السلام کی مخالفت شروع کر دی، جھوٹا اور غلط کہنا شروع کر دیا، پروپیگنڈا کہنا شروع کر دیا، حتیٰ کہ آہستہ آہستہ جو حکومت تھی، اس وقت کے جو حکومت تھی، اس کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف کر دیا۔ جناب یہ شخص جو ہے آپ کی حکومت کے لیے بڑا خطرہ بننے جا رہا ہے، اس سے پہلے کہ اتنا بڑا خطرہ بن جائے کہ کنٹرول سے باہر ہو، اس کو یہیں پر پکڑ لیا جائے۔ یہ ایک دو سبق میں ہم پڑھیں گے، شاید آج تو نہیں، کل ہی انشاءاللہ اگلے سبق میں پڑھ پائیں گے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ نہیں، یہ لوگ سدھرنے کے لیے، ایمان لانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو قال من انصاری الی اللہ، پھر ایک موقع پر اعلان فرمایا، کوئی ہے جو اللہ کی اس دین میں اور اللہ کی راہ میں میرا مددگار بنے؟ تو قال الحواریون، حواریین کہنے لگے، حواری کہنے لگے، ہم ہیں اللہ کے مددگار۔ حواری کون؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والے جو ان کی زندگی میں تھے ان کو حواری کہا جاتا ہے، جیسے حضور علیہ السلام پر جو ایمان لائے ان کو صحابہ کہا جاتا ہے۔ آپ کی زندگی میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر جو لوگ ایمان لائے ان کو حواریین کہا جاتا ہے، وہ حواری تھے۔ حواری کہتے ہیں مخلص ساتھی کو، مخلص ساتھی کو۔ یہ وہ تھے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مخلص تھے، باقی عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کوئی مخلص نہیں تھا، اور ان کی تعداد کل 12 تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر اٹھائے جانے تک ان پر ایمان لانے والے، یعنی ان کی جو امت جو ان پر ایمان لائی، ان کی کل تعداد 12 تھی، صرف 12 تھے۔ تو آپ اندازہ لگائیے کہ اس کے بعد یہ 12 لوگ، ان کی محنت پھیلی 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 پھیلی، تو اس لیے قرآن نے حواریین کہا تھا، مخلص، جو صحیح معنوں میں ان کے ساتھ مخلص تھے۔ تو قال الحواریون، حواریین کہنے لگے، نحن انصار اللہ، ہم ہیں اللہ کے مددگار، اللہ کی راہ میں آپ کے مددگار۔ آمنا باللہ، ہم ایمان لائے اللہ پر، واشہد، اور اب گواہ رہیے، بأننا مسلمون، کہ بے شک ہم فرما بردار ہیں،
ربنا اے ہمارے رب، آمنا ہم ایمان لائے، بما اس پر جو، انزلتا آپ نے نازل فرمایا۔ ربنا آمنا اے ہمارے رب ہم ایمان لائے، بما اس پر جو، انزلتا آپ نے نازل فرمایا، واتبعنا اور ہم نے پیروی کی، ہم نے اتباع کی، الرسول رسول کی یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی، واتبعنا الرسول اور ہم نے رسول کی اتباع کی، پیروی کی، فاکتبنا اے اللہ لکھ لیجئے ہمیں، مع ساتھ، الشاہدین گواہی دینے والے، تو اے اللہ ہمیں گواہی دینے والوں میں شامل فرما لیجئے۔ یہ گواہی جیسے ہم پڑھتے ہیں نا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد الرسول اللہ، کہ میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول۔ یہ شہادت تو ان لوگوں نے بھی شہادت دی، ہم گواہی دیتے ہیں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور ہم گواہی دیتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں۔ تو اے اللہ جو لوگ آج تک حق کی گواہی دیتے آئے ہیں ہمیں بھی ان میں شامل فرما لیجیے۔ وَمَكَرُوا اور ان لوگوں نے چالیں چلی، وَمَكَرَ اللَّهُ اور اللہ نے اپنی چال چلی۔ وَمَكَرُوا اب یہ اشارہ ہے یہود کی طرف، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ناکام کرنے کے لیے، آپ کے پیغام کو خاموش کرنے کے لیے، آپ کی دعوت کو بے اثر کرنے کے لیے یہود نے جو جو چالیں چل سکتے تھے چلی، حتیٰ کہ اس حد تک چلے گئے کہ حکومت وقت کو اتنا ان کے مخالف کر دیا کہ حکومت وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پھانسی دینے اور سولی پہ لٹکانے کے لیے تیار ہو گئی، اور اپنی دانش میں انہوں نے سولی پہ لٹکا دیا۔ اپنی دانش بظاہر یہ سمجھے کہ ہم نے لٹکا دیا اور ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو شہید کر دیا، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَكَرَ اللَّهُ اور پھر اللہ نے اپنی چال چلی، اللہ نے اپنی تدبیر کی، اور وہ کیا؟ بَرَّفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پر اٹھا لیا۔ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا اللہ غالب ہے، حکمت والے ہیں۔ اور وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ نہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر سکے نہ سولی پہ لٹکا سکے۔ وما قتلوه یقیناً کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کو قتل نہیں کر سکے۔ یہ چھٹے پارے کی آیات ہیں، وہاں انشاءاللہ ہم تفصیلاً پڑھیں گے، لیکن ومکر اللہ یہ اللہ کی چال تھی۔ واللہ خیر ان کی چال کیا تھی؟ ان کا نام ختم ہو جائے، ان کو ماننے والا کوئی نہ رہے، ان کی دعوت پر ایمان لانے والا کوئی نہ رہے، لیکن اللہ رب العزت نے ان کی چال کو ناکام فرمایا۔ وَمَكَرَ اللَّهُ اللہ نے اپنی چال چلی، واللہ اور اللہ خیر سب سے بہتر، الماکرین چال چلنے والے، سب سے بہتر چال اللہ کی ہوتی ہے۔ بس یہاں تک۔